آج میں وہ مضمون پیش کرنے لگا ہوں جو بائبل کا خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کا پیکٹ مضمون ہے، خاص آسمان کی بادشاہی پر آج میں آپ لوگوں سے یہ میسج شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کوشش کروں گا اپنی طرف سے کچھ نہ کہوں، کوئی وضاحت بھی خاص نہ کروں، صرف آیتیں پڑھ دوں۔ یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ صرف آیتیں پڑھوں۔ آپ میرے ساتھ کھولیے پیدائش کی کتاب، پہلا باب 26 آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ جس روز انسان خلق ہوا اور بنایا گیا، 26 آیت سے، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائے۔ دو لفظ، صورت اور شبیہ، بعضوں کے نزدیک ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی معنی، بعض اس کو الگ الگ معنی سمجھتے ہیں، صورت کا معنی اور لیتے ہیں، اور شبیہ کا معنی تو بالکل ظاہری صورت ہے۔ شبیہ کا معنی ظاہری صورت ہے، ظاہری شکل و صورت جو سامنے نظر آئے، اور جو صورت ہے یہ ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے، یہ فرق ہے۔ باطن میں بھی خدا کی معنی، ظاہری صورت بھی، ناک نقشہ بھی، سر بھی، آنکھیں بھی، ناک بھی، منہ بھی، کان بھی، گلا بھی، بازو بھی، سینہ بھی، ٹانگیں بھی، اور باطن بھی، یعنی حکمت اور دانائی اور فہم اور غور اور قوت اور قدرت، سارا کچھ خدا کا۔ یہ منصوبہ انسان کی تخلیق اور تعمیر کا، یہ منصوبہ خدا کے اندر تھا کہ جس انسان کو بنا رہا ہے اپنے سے کم تر نہ بنائے۔ بعض لوگ اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ وہ ہیں کیا، اپنے لیے بڑے بڑے ڈائلاگ بولتے ہیں، اونچے اونچے بھی اور گھٹیا قسم کے بھی۔ بھائی میں تو کوئی چیز نہیں، میں تو جی بالکل مٹی ہاں، میں تو جی بالکل خاک ہاں، میں تو جی بالکل جاہل ہاں، میں تو بالکل جی پتہ نہیں کیا کیا وہ اپنے لیے ٹائٹل بناتے ہیں۔ خیر، لیکن یہاں جو لکھا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں، یہ ظاہری صورت والی بات نہیں ہے، یہ تو اور جانوروں کا ذکر ہو گیا ہے، چیزوں کا، اس کے اختیار کی بات ہے۔ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے۔ یہ لاکھ نقشے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو اختیار والی بات ہے، یہ صورت والی بات ہے۔ آپ سمجھ گئے جی، صورت میں اور شبیہ میں جس نے بنایا گیا الہی اوصاف، کریکٹر آف گاڈ، یہ کریٹ کیا گیا، یہ مخلوق کیا گیا انسان کے اندر۔ تو جانتے ہو اپنی بناوٹ کو؟ پہلے پہچانو تو اپنے آپ کو، خدا کا منصوبہ ہمارے لیے کیا تھا اور کیا بنایا۔
اختیار کے ساتھ، نہ صرف اس کی شکل و صورت بلکہ جیسا اختیار خدا کے پاس ہے، وہ زمین سے لیا گیا تھا، مٹی سے لیا گیا، ساری مٹی کے اوپر، مٹی کی چیزوں کے اوپر اس کو اختیار ہے۔ صاف ہے یہ بات، کلیئر ہے؟ اور بھائی سمجھ گیا؟ پھر اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ ناقص ناقص باتیں، مرے رہتے ہو ہر وقت، میں کیا میں کچھ بھی نہیں، اپنے بارے میں اتنا ناقص سوچتے ہو۔ ارے خدا کی شکل تو چھوڑو، صورت کے اوپر بنائے گئے خدا کی ساری خوبیاں اپنے اندر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گویا گالی دیتے ہو کہ میں بے وقوف ہوں، میں جاہل ہوں۔ یہ بڑی سوبر سی گالی ہے، یہ سوچتے ہو اپنے بارے میں؟ خدا کا ارادہ کچھ کی سمجھ ہی نہیں آج تک آئی، بڈھے ہو گئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، اور آگے نر و ناری ان کو پیدا کیا، بندوں میں بھی مردوں میں بھی خدا کی خوبیاں اور عورتوں میں بھی خدا کی خوبیاں۔ نہیں ماننا تو نہ مانو، میں تو کلام سناؤں گا۔ آپ نے نہیں ماننا تو نہ مانو، پر میں یہ آیت ضرور پڑھوں گا۔ خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی۔ کون بول رہا تھا؟ خدا۔ کون برکت دے رہا ہے؟ خدا۔ کوئی ایوے کا بندہ نہیں ہے کہ جس کا کوئی اثر ہی کوئی نہیں۔ ہم ایک دوسرے کو برکت دیتے ہیں بے اثر سی، پر خدا بھی اس طرح کی برکت دیتا ہے جس کا اثر ہی کوئی نہیں۔ جن کو خدا برکت دے، یہ پیچھے جو بھائی اور بہنیں بیٹھے ہیں، آپ کو خدا نے دی ہے برکت۔ اگلے تو ان کے تو میرے قریباً جلدی سن رہے ہیں، پچھلے بھی سن رہے ہیں۔ خدا نے آپ کو بلیس کیا ہے، بلکہ آپ کی تخلیق میں، آپ کی پیداوار میں، آپ کے خلق ہونے میں خدا کی خوبیاں آپ کا عنصر ہے، آپ کی ذات کا عنصر ہے خدا کی خوبیاں۔ وہ حاکم تھا نا، حاکم ہے نا، تو انسان کو بھی اس نے حاکم پیدا کیا کہ وہ اختیار رکھے۔ بھلو بڑو زمین کو معمور و محکوم کرو۔ یہاں بات وغیرہ نہیں، پر چلتے چلتے بات آ جاتی ہے، کیا کروں میں؟ بھلو بڑو، کلے کلے کیوں ہوئے؟ نہ کو تھی نہ کو پتر، کوئی پیدا ہی نہیں ہویا، باج حکیم، بندے حکیم ہو گئے، عورتیں باج ہو گئی، اولاد نہیں ہو رہی۔ کوئی عقل والی گل ہے؟ بھئی عقل مند بنو، اے بانج لیے پھرتے ہو اپنے آپ کو۔ ایک کڑی بائبل دیا گلاں نے۔ پہلا جملہ کیا ہے خدا کا جو انسان کے ساتھ سے اس نے پہلا جملہ بولا؟ پڑھو بائبل میں، آپ کے ہاتھ میں بائبل ہے نا، دیکھو کیا اس سے برکت دی، اور کہا کیا؟ کیا کہا؟ ہلو۔ بات کیوں رہ گیا؟ پہلی برکت دل۔ مجھے ان لوگوں پر بڑا غصہ ہے جن کی اولاد نہیں ہوتی۔ مجھے بیوقوف ہی سمجھ لو، بیوقوف غصہ کر جاتے ہیں،
میں غصہ کر جاتا ہوں. غصہ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں بائبل کوئی نہیں، آپ کے پاس خدا کا وعدہ کوئی نہیں، خدا کی برکت آپ کے پاس کوئی نہیں. کدھر گئی برکتیں، کدھر گئی دعائیں، کدھر گئی خدا کا قدرت والا ہاتھ جو آپ کے سر کے اوپر اس نے رکھا ہے. پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، سمندر کی مچھلی اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر رہتے ہیں. اختیار رکھو، اختیار. ان آیات میں میں صرف اختیار کے اوپر یہ مانا لے رہا ہوں، باقی ساری باتیں چھوڑ دوں گا. آپ کو بادشاہ پیدا کیا ہے، آپ کو پیدا کیا ہے تاکہ حکومت کرو سمندروں پر، ان خلاؤں میں، آسمانوں میں. لسا معقوم کرو. اگر اس لفظ کے معنی آپ کو آتے ہیں، اس میں حکومت کے معنی پائے جاتے ہیں، اختیار کے معنی پائے جاتے ہیں. ان کو اپنے زیر کر لینا، پاؤں کے نیچے کر لینا، اسی کو معقومیت کرنا. غلام بنا لینا، تابع کر لینا ہر چیز کو. زمین بھی آپ کے تابع، آسمان بھی آپ کے تابع. یہ ہے خدا کی برکت پیدائشی طور پر. وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے اور پھر پیدا ہوا، حاکم پیدا ہوا ہے، بادشاہ پیدا ہوا ہے. جیسے خدا بادشاہ، ویسے ہی اس کی مخلوق انسان جو ہے وہ بھی بادشاہ. پر یہ کوئی 30-35 برس کے بعد کچھ حادثہ ہو گیا. 30-35 برس ٹھیک ٹھاک بادشاہی تھی. اگر میں آدم کی دانائیوں کو اس وقت گرنا شروع کروں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ آدم کے پاس کیسی دانائیاں تھیں. پر میں نے کہا نا کہ میں ساری باتوں کو تو آپ بیان نہیں کر سکوں گا. کل بھی مجھے کمزوری لگی تھی، پچھلی دفعہ بیٹھ گیا تھا کرسی کے اوپر. آج دعا کرو آج کمزوری نہ لگے، کیونکہ بیٹھ کے کلام سننا مجھے اچھا نہیں لگتا. بہرحال 30-35 برس کے بعد ایک حادثہ ہو گیا. وہ یہ کہ شیطان آ گیا پہلے ہوا کے پاس. بڑی بات ہے، عجیب بات. کمزور پوائنٹ اس سے پکڑا ہے، کمزور ساتھی کو لیا. اگرچہ کہ اختیار اس کے پاس بھی بادشاہی کرنے کا تھا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ گئی اور کیا غلطی کی. آپ فوراً کہیں گے جی پھل کھا لیا. نہ، اس سے پہلے کیا غلطی کی؟ جو کلام نہیں تھا، کلام کے الٹ تھا، غیر کلام تھا، اسے قبول کر لیا. شاید میرا معنی بعض سمجھ پائے ہیں یا نہیں. غیر کلام کو قبول کر لیا. ایک تو خدا کا کلام تھا نا اس کے پاس کہ اس درخت کا پھل، نیک و بد کی پہچان کی جو درخت ہے اس کا پھل کبھی نہ کھانا. پر اس کا نام نیک و بد کی پہچان رکھ دیا تھا. نام بڑا اٹریکٹیو ہے، بس نام کے پیچھے دنیا مر جاتی ہے. اس نے کہا کہ خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے، پھل کھا لو گے تم نہیں مرو گے. خدا نے کہا تھا مرو گے. شیطان کہنے لگا نہیں مرو گے.
کلام کے الٹ. خبردار ہو جائیں جی. جو تو اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں ان کو میں نہیں کہہ رہا، پر جو کمزور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. ہمارا ایک راگ ہے، دل دا میں کمزور یسو مینوں سانبھ کے رکھی. بابا دیوان گا گیا سی وہ جا کے کھڑتالاں لوکاں نے بڑا اچھا لگتا سی، مینوں بھی بڑا گایا. پھر میں کہ چھڈو کی گانے ہیں. ساری پینٹیکاسٹ کلیسیا کمزور ہو گئی. دل دا میں کمزور، دل دا میں کمزور. کمزوریاں دا اقرار. جے کمزوریاں دا اقرار کرتے رہو گے نا جناب، اپنی ساکھے کا اتنے ہے پر تھوڑی جی یہ کمزوری تو میں مضبوط کرنا جا کے. وہ مضبوط کرنے واسطے عورتیں کول آ گیا، ہوا دے کول مضبوط ہی کرتا ہے نا. اے خدا دی مانند بن جا گے تو نہیں پتہ ہی کھ نہیں. اس نے ایک دم نہ ہی ایسا ہے اس درخت کا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ باتیں جو بائبل کے الٹ ہے نا ان کو دل میں جگہ نہ دو، ذہن میں جگہ نہ دو، سنو بھی نہ. ہم جو ہر سوسائٹی کو موو کرتے ہیں، اچیو کرتے ہیں، اٹینڈ کرتے ہیں، ہر بات کے اوپر غور کرتے ہیں. اچھا جو زندگی کی باتیں ہیں ان پر غور نہیں کرنا چاہیے. فلپیوں کے خط کے چوتھے باب میں نے کہا جتنی باتیں اچھی ہیں، دلکش ہیں، جو نیکی اور تعریف کی باتیں ان پر غور کیا کرو. ہم ہر نکمی بات کے اوپر غور کرتے لگ جاتے ہیں. یہ سواد کیے تھے، ایس گل کا سواد کیے تھے، ایڈی کی گل ہے، اے کی خبر ہے، اے کی خبر ہے، بس پھر مارے جاتے ہیں. حکومت وہ کرتا ہے جس کے پاس خدا کا خالص کلام رہتا ہے، پر جس کے کلام کلمے میں غیر کلام داخل ہو جائے وہ حکومت کے قابل نہیں رہتا. ہم نے حکومت کھو دی، جو حکومت ملی تھی ہمیں پیدائش میں وہ ہم نے کھو دی. پھر یہی زمین کو معمور و محکوم کرو. اسی دن خدا نے کہہ دیے تیرے لیے اونٹ کٹارے آ گائے گی، اور کائن کو کہہ دیا کہ تو لانتی ہو کیا زمین کی طرح، اب یہ تجھے اپنا حاصل نہیں رہے گی، زمین ہی باقی ہو گئی. وہ جو ہمارے محکوم بنائی گئی تھی یہ ہماری بغاوت میں کھڑی ہو گئی. سب چیزیں آپ کے حالات آپ کے خلاف ہیں، کیونکہ آپ کی سوچوں میں غیر سوچیں بھی شامل ہو چکی. اس سے زیادہ کیا میں تشریح کروں گا. ایک کلام کی سوچیں ہیں، ایک کلام کے الٹ سوچیں ہیں. جب کلام کے الٹ سوچیں لے لیتے ہیں ہم، بائبل کچھ کہتی ہے ہم کچھ فیصلہ کرتے ہیں. یہ میرے خیال میں موضوع فکرہ ہے، یہ جملہ ٹھیک ہے. بائبل کچھ کہتی ہے اور ہمارا فیصلہ کوئی اور کچھ اور ہوتا ہے. بات آ جائیں، بات آ جائیں. جدو کہتے ہیں نا جی کمزور ہے، کمزور ہے، شیطان دی ماری ہے انہوں ایک ماری مل جاتی، پھر تھوڑے کو آؤں گی کمزوراں دے کول آ جاتا ہے. پھر انہوں کامل کرنے واسطے اپنی سوچا دے دیتا ہے. یہ بائبل میں سوچا مکمل نہیں ہے، یہ تے ریسرچ کرو، ریسرچ سینٹر بناؤ بائبل کا
کیونکہ بائبل نے ادھوریاں گلاں کیتیاں نے، بائبل کو نہیں سمجھ پاتے جناب، پھر بڑی بڑی تحقیق شروع ہو جاتی ہے، پھر جنی غلاظت ہے باہروں لے آ کے اپنی سوچا چماڑ لیتے ہیں، اور کیا کیا تعلیمیں بن جاتی ہیں، نام پھر ان کا ڈاکٹر ہو جاتا ہے اور تعلیمیں ان کی بائبل کے الٹ ہو جاتی ہیں۔ جب بائبل کچھ کہے اور ہم کچھ اور سوچنا شروع کر دیں، زمین نکل گئی اس کے اختیار سے، لعنتی ہو گئی، اور اس نے آدم کو، انسان کو لعنتی بنا دیا، اور پھر جو حال انسان کا اس وقت ہوا اور ہے، اگر آپ اس کہانی کو لے جائیں نوح کی تک، تو پھر کیا حالت ہو گئی تھی دنیا کی۔ ہر شخص نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا، غیر کلام قبول کرنے سے، میری بات سمجھ رہے ہیں، کلام کے الٹ فیصلہ کرنے سے ہر شخص اپنا طریقہ بگاڑ لے۔ کچھ ویسے چودھری ہوتا ہے، کچھ بادشاہ ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، مشیر ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے جناب، سپاہ سالار ہوتا ہے، کاؤنسلر ہوتا ہے جناب، امیر آدمی ہوتا ہے، پر طریقہ بگڑیا ہے، کیونکہ سوچیں اندر بگڑ جاتی ہے۔ تو میں اسی بات پر زور دے رہا ہوں کہ کلام کے علاوہ باقی چیز کو ذہن کے اندر داخل نہ ہونے دینے، اور اگر ہے تو نکال پھینک کے باہر۔ اور یہ اختیار جن کو سمجھ آ گئی، خدا نے موسیٰ کو بلایا، میں موسیٰ کی مثال دے دیتا ہوں، مثالیں تو بہت ہیں لیکن یہ زیادہ پختہ ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ہر بندہ موسیٰ کو جانتا ہے۔ خدا نے اسے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگا لاٹھی۔ اسے کہا نیچے پھینک۔ جب تک اس کے ہاتھ میں تھی تو وہ کیا تھی؟ لاٹھی۔ کچھ ہدایت نہیں ادھر، کڑی کلام نہیں صحیح طرح سمجھی، میں تین نہیں آ کر گیا، کلام ادھا ادھا تیرے دل میں جا رہے ہیں۔ میں اکھیاں بند کر کے کدی کلام نہیں سنایا، میں بندہ رہندا، کون سنتا تے کون نہیں سنتا۔ ہاں جی، اب وہ لاٹھی اس کے ہاتھ میں تھی، ہاتھ میں کیا تھی؟ جب خدا نے کہا اور اس نے کہنے کے مطابق عمل کیا، لاٹھی پھینکی، پھر وہ کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی۔ انج بھی کدی ہویا، ہو جاتا ہے، پر جڑا خدا دے حکم دے مطابق عمل کرے۔ پھر انہیں لاٹھی چک لئی، وہ سپ سی انہوں سروں تو پھڑیا نہ، انہیں پیچھے دم تو پھڑیا تو لاٹھی پھر پڑ گئی، پھر وہ ہاتھ میں ہی رہی ہے۔ پھر دربار میں گیا تو پھر لاٹھی پھر سپ بن گئی، ہاتھ میں تے سپ تے پرا چھٹی ہے تو وہ پتہ نہیں کی آ جاتا ہے۔ کہنے کے مطابق عمل کرو۔ ہماری عادت ہے، خدا نے کہہ دیا، ہم نے سن لیا، ہم نے قبول کیا، آمین ہاللویا، تو نے مجھے سچائی کی راہ بتا دی، عمل کوئی نہیں۔ یہ لاٹھی جو سانپ ہے ہاتھ میں ہے تو لاٹھی ہے، سہارا ہے، قوت ہے، تو ہم تو اپنی باتوں کو
اپنی قوت اور اپنی دنائی اور اپنا سہارا سمجھتے اپنی دنائی کو. ہماری لاٹھی بڑی بات ہے، لیکن اس میں تبدیلی آئی جب اس نے اس کو حکم مانا. جتنی بار اس نے دربار میں جا کر پھینکا وہ لاٹھی بن گئی، سانپ بن گئی. اسی طرح اس نے کہا نیل خون بن جائے گا، دریا خون ہو گیا بولنے سے. اس نے کہا مینڈکیاں آئیں گی، ضرور آئیں گی، پر اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک موسیٰ بولے گا نہیں. مچھر آئیں گے، جوئیں آئیں گی، وہ بولتا تھا اور ہو جاتا تھا. اس نے کہا مری پڑ جائے گی، بولا. ہر بات میں موسیٰ بولا تو معجزہ ہوا. اسی چپ کر کے کٹ کے بیٹھنے آتے معجزہ ہو جائے. جو لب نہیں کھولتا اس کے لیے معجزہ نہیں ہوتا. حکومت کرنا آپ کو سکھا رہا ہوں، بادشاہی کرنے کا انداز بتا رہا ہوں. گونگیاں دے نال کچھ نہیں بنتا، گونگیاں دے واسطے کچھ نہیں ہوتا، پر جو اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں، جو بولتے ہیں، ان کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. ایلیا کو تو آپ جانتے ہی. پھر اسے پہلے یشوا کی کیوں نہ بات ہو جائے. اموریوں کے خلاف جنگ تھی ایک، 5 بادشاہوں کے خلاف اموری بادشاہ جمع ہو گئے. یشوا بھی فوج لے کے آ گیا. وہ بڑی فوج تھی، کام پورا نہیں ہوا. میں یہ یشوا کی کتاب کے 10ویں باب میں پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جنہ کے ہاتھ بائبل نہیں، میرے منہ والے دیکھو. بائبل تو ہورے لوگوں کو لڑتی ہے ہاتھ چ لیا کے. ہورے کی آتی ہے جدو ہاتھ چ پڑھ رہی ہے. لوگ ہاتھ چ بائبل پڑھتے نہیں. 10واں باب 12ویں آیت سے. اور اس دن جب خدا نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا، یشوع کو خدا کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا. گوڈے ٹیک کے دعا مانگنے لگ پہ. بزرگاں نے آکھیا اور ہل کے دعا کریے، پریئر میٹنگ کریے. کہا بنی اسرائیل کے سامنے، چکیا نہیں، بالکل بولن لگا. اہی کہ ہم نے نو آکھی اکھاں کھول جاتا چاکا ہونا ہے تے جی نہ کھلیاں تے پھر میرا کی ہوئی. اہی دعا مانگدے رہندے ہیں پر یہ نہیں کہندے کہ اکھیوں کھل جاؤ. گونگے دوئے نہیں آندے بول، چاکا ہوندا ہے. کن ہے نا بھائی، کن ہے نا سننے والے. چاکا جڑا پی گیا ہے نا سانو بے ایمانی دا، کام اعتقادی دا ہے، بڑے ڈراوا سی. بائبل ساری جاننے آ. بشپ ہو گئے ہیں، ڈاکٹر بن گئے ہیں، چاکا نہیں علی لتھا ساڈا. خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ نہیں آخیا تو باہر نکلا میں کوٹھڑی میں دعا کروں گیا، کیونکہ خداوند نے آخیا سی جو تو دعا کرے کوٹھڑی میں ہی جایا کر. اور تو لوگوں نے وہی کہا نا، اور پبلکلی دعا نہیں مانگنی چاہیے، اور کوٹھڑی میں ہی جایا کرو. تو یہ بنی اسرائیل کے سنتے ہوئے یہ کہا
اے سورج تو جبعون پر اور اے چاند تو وادی ایالون میں ٹھہرا رہا ہے. اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا. کوئی بولنا بھی سیکھو نا. جی میں بادشاہی کی خبر دے دیتی تو گونگیاں تو نہیں دیتی بولن والے واسطے میں کلام سنا رہا. تو جی تو ہاں کدی نہیں بولنا تو چپ اٹھ جاؤ, اٹھ کے ٹر جاؤ. اس کلام کا تمہیں کی فائدہ مل رہا ہے. تو جی کوئی ہمت ہے, الہی قدرت ہے, للکار کے. یہ نہیں کہ میرا دوست ہی صرف سنے, ساری پبلک سنے. سورج ٹھہر جا. سارے بنی اسرائیل کو پتہ لگے کہ یشوع بولن دے ہے. جے کوئی دشمن کو ختم کرنا جنا سلیم کلونی والے ہو کتنے بیٹھے ہو؟ اچھا اور بھی آنا ہے. چلو جے تو دشمن کو ختم کرنا جنا تے لب تے زبان جڑی ہے للکرے مارے. سورج ٹھہر گیا, چاند تھما رہا جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا. کوئی تو ہم شیطان دے کوئی انتقام تہاڈا کوئی ہے یا نہیں؟ بال تہاڈے نے مار چھڈے, جوان تہاڈے مار چھڈے, بیمار تہانوں کر چھڈیا, غریبی تہاڈے گھراں دے تے سٹدی, مکان تو بل دتے نہیں جاندے, غریبی سٹ دتی تہاڈے تے. کوئی انتقام لینا جی شیطان کرو کہ نہیں جی لینا؟ کہ انہوں کھلی چھٹی ہے. شکر ہے مگروں لتھڑ چلو دفاع ہویا. نہیں وہ دفاع نہیں ہوتا, بڑا ٹیٹ ہے, انہوں کچھ لیا جاتا ہے, سر کچھ لیا جاتا ہے. آگے بڑی مزہ آ رہی ہے. کیا یہ عاشر کی کتاب میں نہیں لکھا؟ اور سورج آسمان کے بیچوں بیچ ٹھہرا رہا. اور تقریباً سارا دن ڈوبنے میں جلدی نہ کی. عبرانی زبان میں ہے کہ ایک دن, ایک پورا دن, ایک پورا دن, یہاں سارا لکھا نا, وہاں پر پورا دن. ڈوبنے میں جلدی نہ کی. ناسا کی رپورٹ کے مطابق 23 گھنٹے اور 20 منٹ سورج دیر سے ڈوبا, ڈبل ہو گیا دن. یہ ناسا کی رپورٹ ہے سن 1983 کی. لکی چھپی بات نہیں ہے, سن بھی میں نے آپ کو بتا دیا. کمپیوٹر نے یہ فیصلہ دے دیا کہ کائنات میں سے ایک دن غائب ہے. یہ ہوا تھا, وہ تو بھولا ہی ہے. بس یہی عرض کر رہا ہوں, بولنا سیکھو, کمانڈ کرنا سیکھو, سوچ سے آگے بڑھ کے بولو. کیا وہ ایلیا نبی اخیاب کے سامنے کیا کہتا ہے کہ ان دنوں میں, ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی, نہ آسمان سے پانی برسے گا. آگے کیا جملہ ہے؟ پڑھ کے سنانا, میں پڑھ کے سنانا گا. اب سلاطین کی کتاب کھولی, پہلا سلاطین 17واں باب ہے. اور ایلیا تشبی جو جلال کے پردیسیوں میں سے تھا کہ اب سے کہا ہے خدا کہ خداوند اسرائیل کا خدا, خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں, ان برسوں میں, ان برسوں میں, ان مہینوں کی بات نہیں, ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی,
نہ میں برسے گا جب تک، اگلا جمعہ آپ زور سے پڑھیے، جب تک میں نہ کہوں۔ خدا تو کچھ چاہتے یہ پر تسی کی چاہتے ہو، جڑے چاہتے ہو آکھو، منہ بولو، منہ سے بول لے۔ بڑے دعا گو ہیں آپ، شکر ہے، کمانڈ کرنے والے کوئی نہیں۔ یہ تو کمانڈ کی بات ہے۔ جب تک میں نہ کہوں، اور پھر وہ اس نے کہا تو پانی برسا۔ میں بادشاہی کا ذکر کر رہا ہوں، آسمان کی بادشاہی۔ ہم بدھو ہیں، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو گئے ہیں اور عقل زمین کی استعمال کر رہے ہیں۔ عقل دنیاوی سے بادشاہی میں شامل ہے۔ اگر آسمان کی بادشاہی ہے تو عقل بھی آسمان کی ہو، یعنی خدا کا کلام۔ آسمان کی بادشاہی خدا کے کلام سے ہے۔ اور اسی طرح سے پھر آگے دیکھتے ہیں، بیوہ کا مٹکا نبی بولا ہے کہ جب تک یہ گال ہے تیرا مٹھی پر آٹا اور تیرا کپی کا یہ تیل، اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے الیشا کا حال۔ اور بڑی پتہ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، زبور نمبر 8 کھولیے۔ تیسری آیت سے پڑھنے لگا ہوں جی میں۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تجھے یاد رکھے اور آدم ذات کیا ہے کہ تجھ کی خبر ہے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا۔ اس کا یہ ترجمہ بھی ہے کہ فرشتوں سے کچھ ہی کمتر بنایا، یہ ترجمہ عبرانیوں میں کیا ہوا۔ تو نے سب کچھ اس کے قدموں میں کر دیا۔ کس کے؟ اوپر تیسری آیت میں کیا پڑھا آپ نے؟ آدم ذات کیا ہے، حیثیت اس کی کیا ہے؟ آسمانوں پر نظر کرو، چاند ستاروں پر نظر کرو، کیسی عظیم دستکاریاں ہیں اس کی، کہکشائیں، بڑی بڑی دستکاریاں۔ انسان اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ بعض بیچارے بائبل پڑھنے والے، میں کچھ زیادہ ہی بے باک ہو جاتا ہوں۔ پردہ میں رکھا جائے تو پھر پردہ ہی میں رہ جاتا ہے، جب بے باک ہو کے پردہ ہٹا دیا جائے تو ہر چیز کی سمجھ آ جاتی ہے۔ بائبل پڑھنے والے بیچارے کہتے ہیں کہ یہ آدم ذات جس کو سب چیزوں پر تسلط بخشا ہے یہ یسوع مسیح ہے۔ یہاں تو لکھا آدم ذات کیا کہ اس کی خبر نہیں۔ یہاں تو وہ انسان ہے جو بالکل چھوٹا ہے، یسوع مسیح چھوٹا ہے انسانی چیزوں سے۔ تو یہ بیچارے ریڈر ہے نا، بائبل ریڈر ہے نا، بیچارے ہیں، عقل کوئی نہیں۔ آپ بھی نہیں نا کچھ کرنا چاہتے تو یسوع تو چھوڑ چھڑتے، آپ بھی بادشاہی کی سمجھ نہیں نہ آئی، آپ بھی حقیقت ناقص نے، اس واسطے اپنا تو ٹالی گل تو یسوع مسیح نے پا دیتی۔ یہاں ابن آدم نہیں لکھا،
یہ آدم ذات ہے. تو جنہوں نے اردو نہ ہوتی ہوگی بائبل ریڈر ہو کی کرے گا. بائبل پڑھنے والا جنہوں آدم ذات کا معنی نہیں ہوتا وہ کی سمجھے گا خدا کا بیٹا. یہ آدم ذات ہے، ذات جو تخم سے پیدا ہوتا ہے، جو آدم کے تخم سے پیدا ہوتا ہے. یسوع خدا کے تخم سے پیدا ہوا، انسان کے تخم سے. یسوع انسانی تخم سے پیدا ہوا، آدم ذات ہے. انسان تو بنا لیکن آدم ذات نہیں ہو، وہ خدا کا کلمہ ہے جو مجسم ہوا. تو نے سب کچھ، ہاں کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے. تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے. سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، جنگلی جانور، ہوا کے پرندے، سمندر کی مچھلیاں. اوپر لکھا ہے تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے. اب میں کس کو کہوں کہ اسے، یا تو آدم ذات ہے کوئی بھی ہو، شرط یہ ہے کہ اس کے منہ میں کلام ہو. وہ انسان جس کے منہ میں خدا کا کلام آ جائے، کلمہ آ جائے، کلام آ جائے، اس کی بات ہے یہ. اس لیے اس نے چاند کو بھی روک دیا، سورج کو بھی روک دیا، آسمان بھی روک دیا، بارشیں رک گئی. ایک کپی تیل مٹکے بھرتا چلا گیا. علیشا کا دور تھا. علیشا نے اس بیوہ سے کہا اب پنڈ کے سارے مٹکے جمع کرنا ہے، کر بھر لے مٹکے نہ تو کپی تیل اڈی چلی جا. دوسرا سلاطین چوتھا باب ہے، تیل ہی نہیں ختم ہو رہا. یہ کتوں آ گیا تیل؟ مٹکے پر کرتے رہے. ایک عورت ہے، کلام کے مطابق چل رہی ہے، نبی نے جو فرمایا وہ کر رہی ہے. سانوں کو خدا کا بندہ کہتا تو سوچ رہا پھر یہ کیویں ہوئے گا. بائبل نے بھی جھوٹا کہہ دیتا، خدا کے خادم نے جھوٹا کہتے، آپ ہی عقل مند ہو گئے. پر یہ عورتیں، بنی اسرائیل کی عورتیں کلام کو مان لیا اور انہوں نے اپنے مردے زندہ پائے. میں بیٹھ جاؤں. یہ پتہ نہیں ان دنوں میں کچھ کمزوری سی آنے لگ گئی ہے. تو یہ اسرائیل کی عورتیں ہیں، خدا کے بندوں کے منہ سے نکلا ہوا کلام. اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا. اور انہوں نے معجزہ دیکھا. پرانے ادامہ کی میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. نبیوں کی باتیں، اور مزے کی بات ہے، اب غور کریں آپ، اسرائیل کے نبیوں سے باہر بھی کبھی کسی نبی نے معجزہ دکھایا؟ اسرائیل کے نبیوں نے تو معجزے دکھائے، آپ بائبل میں پڑھ رہے ہیں. کسی کتاب میں کسی نبی نے اسرائیل سے باہر کبھی ایسے معجزے دیے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے
کہ جن اسرائیلیوں میں یا جن لوگوں میں یہوہ کا کلام تھا، یہوہ الوہیم کا کلام، یہ موجزے دکھاتا ہے اگر کلام خدا کسی کے منہ میں نہیں تو باہر کی باتوں سے موزے نہیں ہوتے، اگر ہو بھی جائیں تو یسوع کہتا میں نہیں جانتا تجھی کون۔ اب یہ تو نہیں کہ میں یہاں ایکسپلین کروں کہ کیسے ہو جاتے ہیں، یہ مجھے پتا کیسے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ یسوع کا نام لیتے ہیں، پھر بھی یسوع کا انعام ہے۔ اب نیا نامہ جسے آپ انجیل کہتے ہیں، یہ ساری کتابیں 42 جو ہیں، نیا نامہ کی کتابیں چاروں انجیلیں، اعمال، خطوط، مکاشفہ، یہ ساری مل کر انجیل کہلاتی ہے۔ یہ ہماری اردو کا زبان کا لفظ نہیں انجیل، یہ یونانی لفظ ہے انجیل، یہ نون ہے، اس کا ویگلان، اس کا وہ مفعول ہے، فاعل مفعول ہے، یہ معنی ہے خوشخبری۔ نیا نامہ آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری سنائی ہے۔ متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا، سارا آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری۔ میں آج آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری انجیل یہ ہے، آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری آپ کو سنا رہا ہوں۔ نئے عہد میں ہم یوحنا کو پڑھتے ہیں، یوحنا بپتسمہ دینے والا، آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری دینے لگا، اس سے کہا نزدیک آ گئی ہے، اس کے لیے توبہ کرو۔ یوحنا پکڑوایا گیا، چلو قتل بھی کر دیا گیا۔ یسوع نے گلیل میں آ کر خوشخبری یہودیہ میں، پورے فلسطین میں، فنیکے میں گیا، طفلس میں گیا، جہاں کہیں گیا، اس نے خوشخبری کی منادی کی، بادشاہی۔ اس نے کہا نزدیک آ گئی، یسوع مسیح نے کہا یہ میں آیت آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ لوکا کی انجیل 17واں باب، اس کی 20ویں آیت ہے۔ جب فریسیوں نے اسے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی۔ یوحنا نے سمجھا کہ ظاہری بادشاہی آئے گی، شاگرد بھیج دیے، یسوع کے پاس آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی دوسرے کی راہ دیکھیں؟ یسوع مسیح نے سمجھو کے گھر چھڑے۔ شاگرد بیچارے نہ سمجھ سکے، رسول بادشاہی وچ ساڈے چوں بڑا کہڑا ہوئے گا؟ دو رات ماں نوں لے کے یسوع کول گئے، ایک میرا بیٹا تیرے دانے بیٹھے اور ایک تیرے بائیں بیٹھے، ظاہری بادشاہی سمجھتے تھے۔ یسوع نے کہا ظاہری نہیں آئے گی کہ فلسطین وچ میں آ کے بادشاہی کرنا پا گا تے سعودی وچ مسلمان بادشاہی کر دے، امریکہ وچ بادشاہی ہو جائے گی یسوع مسیح دی، تے جاپان وچ بت پرست دی بادشاہی ہوے گی، چین والے جناب شینٹوئزم ماننے چ رہن گے، تبتی جڑے نے جناب گوتم بدھ دی پوجا کرتے، تے میری بادشاہی ادھر ہوے گی۔
اس نے کہا اس طرح سے نہیں ہوگی کہ اوروں کی بھی بات صحیح ہو اور میری بات صحیح بھی ہو. اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے. یہ آیت میرے لیے سب سے بنیادی اور حتمی آیت بن گئی ہے. آپ کے گھر میں بات صحیح ہے، جب درمیان آیا ہم نہیں مانیں گے. بڈھے ہو گیا نہیں بننا، اپنی عقل بتھیری ہے. کلام کے مقابلے میں انسانی عقل بہت ہے. لوگ سمجھتے ہیں بائبل نے اسے بیوقوفی ٹھہرا دیا، ہم اسے سکیل سمجھتے ہیں. انسانی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں. آواز سنو یسوع کی، بادشاہی تمہارے درمیان میں ہے. نہیں تو آخو یسوع مسیح کنگلا، ٹیکس دینے واسطے بھی پیسہ جیب وچ نہیں سی. لوگ مسیح کو تو یہی سمجھتے ہیں. اس وقت بھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر آسمان پر چلا گیا. سانو چھڈ گیا ہے بھائی لوگوں کے سہارے. جڑی بادشاہی پیندی ہے وہی قتل کر دیندی ہے. جڑی بادشاہی پیندی ہے، جو رومی شروع ہوئے نے سائیاں نو مارن، رومی، یہودی، ہٹلر، پھر جناب نیپال والے، پھر جناب افریقہ والے، پھر پاکستان، پھر انڈیا، پھر سارے اسے کم لگے نا سائیاں نو وڈو. آپ ہی آسمان تے جا بیٹھا ہے. اسی کیویں بادشاہی بنی ہے؟ منگنے چاہتی ہے. اور بولو بہنوں بھائیو، اور میرا پیارا بچہ بولو تو ذرا، بادشاہی ہے؟ اور تو سائی بھی آخر لگ پہ تو مسیحانت بن کے بائبل جھوٹی ہے. یسوع مسیح جھوٹا انسان سی. میں کل ایک ویڈیو سن رہا ظفر یوسف دی، آندا یسوع مسیح جھوٹا انسان سی. پادری جوزف یوسف، مکاشفہ جھوٹی کتاب ہے، بائبل جھوٹی ہے. اسی کی میں مان لیں کہ بادشاہی ہے. روٹی لبدی نہیں سانو. 14واں باب ہے رومیو کہ آسمان کی بادشاہی کھانے پینے پر موقوف نہیں. میرا خیال ہے پڑھ ہی دینی چاہیے. میں نے وعدہ کیتا تھی کہ میں بائبل کی آیتیں ہی بہتیاں پڑھا گا. رومیو 14واں باب ہے. ساری آیت، کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں کی بادشاہی کا کانسیپٹ بنایا. کیسے سمجھتے ہیں؟ کھانا پینا، عیاشیاں، یہ بادشاہی ہے. روب تے دبدبا، کلاشنکوف لٹکی ڈب دے وچ جناب ٹیٹی پائی ہے، نہیں تے ٹوپی وچ ہی دھر لائی ہے. آہو ٹوپی وچ دھر کے نماز پڑھن لگ پے. کھانے پینے پر موقوف نہیں بلکہ راست بازی، میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے. خوشیاں اے بادشاہی اہی روندے
اے بادشاہی دیا بیٹیاں، اے بادشاہی دے بیٹے، اے بادشاہی دا پریشر، بادشاہی دی برادری کرتا روندے ہی روندے روندے زندگی گزر گئی. یسوع کا یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ مانیں گے اس کی بات کو؟ بادشاہی تمہارے درمیان ہے. پھر آتے نا جی مکاشفہ تے کتاب لکھو. مکاشفہ جی دسو سانو، سمجھاؤ سانو تے ملو پڑھ لو جی مکاشفہ چ کی لکھے ہے جی. پہلا باب یہ تو دیکھو 5ویں آیت سے، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ مردوں میں سے جھٹنے والے پہ لوٹ کر دنیا کے بادشاہ پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے، جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک اقلیت بنا دی. جی بولو نا، پاکستان میں جس ہمیں اقلیت بنا دی، ہم ایک کمیونٹی بن گئے. یہاں کیا لکھا؟ نہ ایک آدمی بنی ہے سی روٹی کر رہے کوئی نہیں تو آگے بنا کے دیتی ہے بادشاہ. اب بل آ گیا جا نا، ہوں سوچنے لگ پہ 6,000 کتوں دیا گے، 10,000 کتوں دیا گے. میرا بھی 6,500 کا بل آ گیا. بادشاہی ہے، بادشاہی مانتے ہی نہیں ہیں. خرید کر کے کیا بنائے گئے ہو؟ میں تھک کر بیتے بہ گیا بادشاہی سناتا سناتا. کھورے کہہ دیا کرو چاہیے کہ نہیں آئی. میرے کمر میں درد شروع ہو گیا کھروتے کھروتے. ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا. کمیونٹی نہیں ہو، صرف اقلیت نہیں ہو. You are a kingdom. اور کنگڈم میں کہڑی ہیونلی. جب 5 روٹیاں دے تو 5,000 ہی کھا جاندے. آسمانی ہے، بادشاہی ہے. یہ ہے بادشاہی. سویرے ٹرن جاؤ گے نا، لپن جاؤ گے نا من تو جدہ تھوڑا ہے وہ بھی پودا ہو جائے گا. پر ہمت والے کی بات ہے، سرچ کرنے والی، تلاش کرنے والی بات. اس کا 5واں باب بھی دیکھ لو جی. مکاشفہ آپ کو بہت پسند ہے جی. چلے 5ویں باب میں دیکھتے ہیں جی. 10ویں آیت سے، 9ویں آیت سے بلکہ پڑھتا ہوں. اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے، تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا. کھورے سانو کدو سمجھ آئے گی. آگے لکھا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. بادشاہ ہے نہیں، علی گیا آسمان سارے درمیان نہیں. لہذا چیئرمین بناؤ، ماڈریٹر بناؤ، ڈی سی بناؤ، فلانا کرو فلانا کرو، انتظامیہ بناؤ، ووٹ پاؤ، کلیسیا کا سربراہ چکو، جمہوریت لے آؤ. شیطان کلیسیا چگاڑو. جمہوریت شیطنیت ہے. Democracy is a Satan in church.
یہ تو سلیکشن ہے خداوند یسوع مسیح کی، وہ آپ چنتا ہے اور اس نے ہمیں بادشاہی بنا دیا ہے، وہ بادشاہ ہے اور ہمارے درمیان میں، ہمارے گھروں میں، ہماری گلی محلوں میں، ہماری قوم کے اندر پوری مسیحی قوم ایک بادشاہی ہے، بنانے والا یسوع مسیح ہے، قادر مطلق، وہ جو الفا اور اومیگا، اول اور آخر اور ازل اور ابد ہے۔ میں ابتدا اور انتہا کبھی نہیں بولتا، میں ازل اور ابد بولتا ہوں، جیسا یونانی زبان میں لکھا ہوا۔ اس نے ہم کو بادشاہ بنایا ہے۔ تو اب آخر میں پہاڑی بات میں سے یسوع مسیح کے جملے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ چھٹا باب یہ بتی کا کھولیے۔ مثال تو بڑی اچھی ہے، سارا باب کا پڑھنا بڑی دیر ہو گئی ہے، یہ زیادہ 31 آیت سے پڑھ دیتا ہوں۔ اوپر پرندوں کی اور پودوں کی مثال دی گئی ہے، پرندوں کو دیکھو، پودوں پر نظر کرو، اور 31 آیت ہے، یہ چھٹے باب کی متی کے دین میں سے۔ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ کیا کھائیں گے، اے جملہ ہے، فکر مندیاں انسانی نیچر ہے، کی کریے کیوں پر فکر آئی جاتی ہے، کریے کی کاروبار کوئی نہیں، فکر نہ آئے تو اور کی کریے۔ پالوس نے تو ہمیں لکھے نا کسی بات کی فکر نہ کرو، خداوند قریب ہے، وہ جو قریب ہے تو بھوکے کیوں مارتے ہیں؟ میرا خیال ہے اسی بادشاہی تم نے جانتے ہیں، اس واسطے میں مغرور آج رکھے بادشاہی کہ ایمان لے آئیے خوشی دے نال۔ بادشاہی دے تو سوچو بچار نہ کرو، خوشی مناؤ، اے فرق ہے، سوچو بچار الگ چیز، خوشی منانا الگ چیز۔ آج ہی تو میں پڑھنے لگا ہوں، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، کیونکہ سب چیزوں کی تلاش میں خدا دے فضل نال سارے مسیح لوگ بیٹھے ہو، تواڈے چوں کیڑا غیر قوم ہے؟ اور جڑا ہے کرے فکراں لگیاں نے، فکراں پتر کوئی گل نہیں، غیر قوم کیوں آسی؟ یہ کام غیر قوموں کا ہے بیٹیوں بہنوں، فکر مندیاں، جن کا مر گیا کوئی لیکن جن کا زندہ ہے، تمہارے درمیان میں ہے، ان کا کام فکر کرنا نہیں، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کی تلاش محتاج ہو، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو۔ یہ میرے آخری جملے ہے۔ بادشاہی تمہارے درمیان میں ہے، بادشاہ بنا دیے گئے ہو، مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے ہو، کلے کلے بھی نہیں، وہ آپ کے ساتھ ہے، بادشاہی کرتے ہو، تلاش کرو۔ 15 تمثیلیں ہیں بادشاہی کے اوپر، چاروں جیلوں کے اندر 15 تمثیلیں آسمان کی، 15 پہلو ہیں اس کے، 15 زاویوں سے سمجھائی گئی ہے آسمان کی بادشاہی۔ وہ ہے تلاش کہ بھی وہ اتلاؤں نے تو دے چڑی، تلاش کی کر رہے ہو؟ تلاش کرنا تو اب آپ کا کام ہے۔ آپ کو اس نے پیدا کیا بادشاہ،
بادشاہی چھن گئی تھی، سمجھداروں کو ملتی رہی، اسرائیل کے نبیوں نے بادشاہی ثابت کر دی۔ میں نے آپ کو یشوع کا حال پڑھ کے سنا دیا، ایلیا الیشا کی خبر دے دی، پھر مسیح یسوع نے ابلیس کی قوتوں کو تباہ کر کے، موت کو نیست کر کے، شیطان کو شکست دے دی، اور اس نے ہم کو بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے آؤ افسیوں کے خط کو ذرا پڑھ لیں اور پھر بند کریں۔ افسیوں یوحنا کا خط ہے۔ تھک گئے آپ؟ 12ویں آیت سے جی، دوسرے باب کے۔ اے بچوں، میں تمہیں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے نام سے تمہارے گناہ معاف ہوئے۔ اے بزرگوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ جو ابتدا سے ہے اسے تم جان گئے۔ اے جوانوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو۔ بائبل کتنے بولن رہی ہے؟ ساری آنے خدا سانو غلبہ دے، سانو غلبہ دے، ایتھے کی لکھی ہے؟ تلاش کرو۔ کیسے بھی تلاش کرو گے؟ ایمان لاؤ۔ تلاش کرو ایمان سے، اور کہ طریقے نہ نہیں لبڑی۔ ایمان لو، بادشاہی پر ایمان لو، غالب آ گئے ہو۔ اور ایک پھر دوسری آیت میں اسی طرح سے ہے، 14ویں آیت۔ اے بزرگوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا جو ابتدا سے ہے اس کو تم جان گئے ہو۔ اے جوانوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا کہ تم مضبوط ہو اور خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے۔ ایمان، کلام، اور تم اس شریر پر کلام ہے تو غلبہ ہے۔ غیر کلام لئی پھر وہاں دنائی، اے دنیا دی دنائی غیر کلام ہے۔ تسی یعنی پی ایچ ڈی کرن رہے ہو، اور کیوں پا ڈاکٹریٹ کرن رہے ہو دنیا دی دنائی؟ یہ بے وقوفی ہے۔ دنائی کیا ہے؟ کلمہ، کلام۔ تم غالب آ گئے ہو، یہ ہے سچ، یہ ہے بادشاہی۔ اس طرح سے ملتی ہے ایمان لانے سے۔ اور آخری 13واں باب پڑھ دیتا ہوں مکاشفہ میں سے، 12واں باب جی۔ دسویں آیت سے پڑھوں گا جی۔ پھر میں نے آسمان میں سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا نجات ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگاتا تھا گرا دیا گیا ہے، اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر مانے۔ بولو نا جی، گواہی ہے۔ میں نے اس کے اوپر اچھا میسج دے دیا پہلے۔ بولنے والا غالب آتا ہے، بولنے والا بادشاہی کرتا ہے، سوچنے والا ادھورا رہتا ہے۔ سروں کو چکائے۔